عن عطاء بن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق علیہ رواہ البخاری کتاب المردہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عطاء بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت ابن عباس نے حضرت عطاء بن رباح سے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبر کر سکو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے اللہ سے دعا کروں۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر عرض کیا کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کیجیے میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دو چار باتیں اس سے ہم لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے دنیا میں جنتی کہہ دیں وہ پکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اس کے جنتی ہونے میں شک کرے گویا اس نے نور نبوت پر شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر پکا جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ آپ ان کے جن کے بارے میں رسول اللہ فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، اگر کوئی شخص ان کے بارے میں اپنے دل میں غلط سوچ رکھے، اپنے ایمان کا ٹھکانہ بنائے، اپنے ایمان کا سوچے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس لیے حضرت عطاء کو فرمایا کہ حضور نے اس بی بی کو فرمایا تھا کہ اگر تو صبر کرے تو جنتی ہے، وہ صبر پر پکی ہو گئی، وہ جنتی ہو گئی۔ اب لفظ ہے یہاں اگر تو صبر کرے تو جنتی ہے، لیکن ان کو تو مطلقاً فرما دیا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ حضور کا ہر صحابی ہی جنتی ہے تو شک کی گنجائش نہیں۔ اب جو ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی سوچ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ فرمایا میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو صدقہ کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ایک مٹھی بھر صحابہ کا جو صدقہ کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ فام عورت ہے نا، یعنی وہ عورت جو تھی حبشی تھی، اور کام اس کا کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی،
اور آپ کی چوٹی بنایا کرتی تھی یہ عورت، اس کی ڈیوٹی یہ تھی، حضور کے گھر کی نوکری کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو کرے صبر کرے تو تمہیں جنت ہے۔ اس نے پھر چونکہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، مرگی کیا ہے اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مرگی کو عربی میں سرعن کہتے ہیں، اس کا معنی ہے بے ہوش ہو کر گر پڑنا۔ اور فرمایا یہ بیماری جو اعضائے رئیسہ یعنی قلب، جگر، دماغ، پھپھڑے، گردے کو ان کے افعال سے جزوی طور پر روک دیتی ہے۔ اس بیماری کے واقع ہوتے ہی مریض کے اعضاء مڑنے لگتے ہیں، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، گر پڑتا ہے اور اس کے منہ سے جاگ نکلتی ہے۔ یہ مرگی کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مرگی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بہت خبیث بلا ہے، بلکہ اس کو الصبیان کہتے ہیں، بیماریوں کی ماں۔ اگر بچوں کو ہو، ورنہ سر یعنی مرگی تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ 25 سال کے بعد اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر 25 سال کی ایج سے پہلے کسی کو دورہ پڑے مرگی کا تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مرگی کی دو قسمیں ہیں، ایک مرگی ہے بیماری کی وجہ سے، ایک مرگی اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کا معنی ہے گر پڑنا، تو ایک مرگی وہ ہوتی ہے، ایک دورہ وہ ہوتا ہے جو کسی خبیث جن یا کسی شیطان کے تسلط کی وجہ سے بندے پر وارد ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 25 سال کے بعد اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو بہت مشکل ہے۔ ہاں اللہ کے ولی کی کسی کی دعا لگ جائے تو پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر تو اللہ پاک جس کو چاہے ٹھیک فرما دے، کیونکہ ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر یہ قسم اٹھا لینا کہ اللہ کی قسم ان کا یہ تیرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کو بیماری کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ بیماری پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان لیٹ دینا اور بچے کو غسل لیٹ دینا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً غسل دیا جائے اور فوراً اذان اس کے کان میں دے دی جائے تو بچے کو مرگی کا زندگی بھر دورہ نہیں پڑے۔ کیونکہ ہم تو دین سے ہی دور ہیں، ہم نے تو اس کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو اذان بھی کسی نیک بندے سے دلوایا کرو، جو کوئی کھاتا ہے جس کا کوئی حال نہیں ہوتا اس سے اذان پڑھائی جا رہی ہے، اسے اذان کا بھی صحیح نہیں محل آتا۔ آگے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں، چند چیزیں ایسی جہاں پر اذان نماز کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، بچے کے کان میں اذان پڑھنا یہ تو سنت ہے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر بچہ پیدا ہو زندہ، اذان کان میں نہ پڑی جائے، وہ فوت ہو جائے، بھلے دنیا میں آ کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو، فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر بچہ دنیا میں زیادہ آ گیا تھا، تھوڑا ماں کے پیٹ میں تھا ابھی تو زندہ تھا، زیادہ باہر آ گیا تھا زندہ تھا، تھوڑا پیٹ میں تھا، جب پورا باہر آیا تو فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر زیادہ دنیا میں آ کر اس نے سانس لیا تھا، اور اگر دنیا میں زیادہ نہیں آیا، اس کا گلا نکلا باہر اور وہ چیخ رہا تھا، لیکن جب وہ آدھا آیا دنیا میں، آدھے سے کم آیا تو فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے ایسے کفن میں لپیٹ کر کپڑے میں، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بچہ بھی تمہاری شفاعت کرے گا، اس کو بھی پوری شکل دی جائے گی، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا۔
اس کو بھی شکل دے دی جائے گی۔ تو بچہ اگر اذان کان میں نہ دے، اذان کان میں دینا پڑھنا یہ سنت ہے۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو مسلمان ہی ہوگا۔ بعض مرتبہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، پہلے مسئلے سیکھنے نہیں، وہ بچہ بیچارہ زندہ پیدا ہوتا ہے، آتے دنیا میں وہ فوت ہو جاتا ہے، 1-2 سانس لیے یا 3-4 سانس لیے، اذان نہیں پڑھی تھی انہوں میں دفن کر دے، اللہ معاف فرما، اسے ویسے دفن۔ میرے پاس کئی مرتبہ مجھ سے سوال ہوئے، پھر میں نے کہا کہ اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھو اس کا۔ تو بچہ جب زندہ پیدا ہو جائے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ یہ سن کے تو گن بٹے نہ بنے رہا کرو، میرے کو سن دے جگہ بھی پڑھاؤ، سکھاؤ، کسی نہ کسی کو بتا دیا کرو، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ کوئی بندہ عامل ہو گیا نا، عامل، تو یقین جانے آپ کو پتہ نہیں اس کا ثواب آپ کو کتنا ملے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ سیکھتے ہو تو اس کو آگے سکھایا کرو، گھروں میں بتایا کرو۔ بیویاں اس مسئلے سے بڑی دور ہے۔ اگر دائی گواہی دے دے کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، صرف دائی کی گواہی یا جو عورت قریب بیٹھی اس کی گواہی کافی ہوگی، اس بچے کو غسل دیا جائے گا سنت کے مطابق، کفن دیا جائے گا، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر بچہ مردہ ہی پیدا ہوا ہو، اس کے اعضاء پورے ہوں، تو اس کو بھی آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ یہ ایک بڑا رواج ہے جی، جڑا بچہ مردہ پیدا ہونا کدی نکر تے دفن کرو، کیوں؟ اس کی حال آج تک اس کی وجہ کسی نے بیان نہیں کی، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت اس کو غسل دیا جائے، نہلایا جائے، اور پاک کر کے اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اور اذان 2 مرتبہ بائیں کان میں اقامت کہی جائے اور دائیں کان میں اذان کہی جائے، اذان فجر والی، اور کم از کم 2 مرتبہ اذان اقامت کہی جائے بچے کے کان میں۔ باوضو ہو کر اذان پڑھنے والا باوضو ہو، اذان کا احترام کے طور پر، ادب کے طور پر باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر، پھر اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کا منہ کعبہ کی طرف ہو، بچے کا منہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر اذان پڑھی جائے، اور 7 دن کے بعد، جب 7ویں دن اس بچے کی وہ جو جھنڈ ہم جسے کہتے ہیں، اس کے بال اتارے جائیں سر کے، اور ان کے برابر چاندی خیرات کی جائے، اس کے وزن کے برابر، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، اور بچے کی طرف سے 2 عقیقے اور بچی کی طرف سے 1 عقیقہ کیا جائے۔ یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ فرمایا کہ بچہ گروی رہتا ہے تمہارا، جب تم کرتے ہو اس کا عقیقہ، تو یہ جو ہے بچہ جو ہے اس سے بلائیں تکلیفیں یہ دور ہو جاتی ہیں، پھر ایسے بچے کو کبھی بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ایک بچے کی طرف سے اگر بندہ 2 نہیں پہنچ سکتا کوئی حرج نہیں ہے، اگر 2 نہیں دے سکتا تو 1 عقیقہ بھی بچے کی طرف سے کافی ہوگا۔ بچے کی طرف سے آپ نے ایک گائے، ایک بچہ خریدا ہے، اور اگر اس کی عمر پوری ہے، اور عقیقے پر بھی وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں جو قربانی پر لاگو ہوتی ہیں۔ قربانی میں جیسے 7 حصے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عقیقے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، عقیقے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو آپ عقیقے کا گوشت جیسے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، پکا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سارا بانٹ بھی سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کے گھروں میں تقسیم کے 3 حصے میں جو قربانی کا ہے وہی عقیقے کا ہے۔ آپ 4 بندے قربانی میں ہیں اور 3 بندوں نے عقیقہ کرنا، تو عقیقے والے قربانی کے جانور میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عقیقے والوں کا عقیقہ ہوگا، قربانی والوں کی یہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ آسانیاں ہیں جو دین نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مرگی جس کو ہو، دورہ پڑے، اس کے بھی کان میں اذان کہنی مستحب ہے۔ جو پریشان ہو، کبھی کبھی بشیر بھٹی پریشان ہو جاتا ہے، تو حاجی مجید کو چاہیے کہ ان کے کان میں اذان کہیں۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کان میں اذان دو۔ آپ کے کان میں اذان دی گئی، آپ کی پریشانی ختم ہو۔ دین دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اس کے بعد
غضبناک جب بندہ نہایت غضبناک ہوئے بندے نے مار دینا وہ کان چ اذان پڑھو اس کے کان میں اذان پڑھو. بد مزاج آدمی اس کے کان میں اذان پڑھو. یا کوئی جانور اگر اکھڑ ہے پریشان کر رہا ہے تو اس کے کان میں بھی اذان پڑھو. صاحب کتنا آسان نسخہ ہے. یہ تو پیراں تے مولویاں دی کیڑی لوڑ پئی. اس جانور کے کان میں بھی اذان پڑھو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جانور پریشان ہو تو اس کے کان میں بھی اذان پڑھو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لڑائی کی شدت ہو تو پھر بھی اذان پڑھو اللہ پاک محفوظ فرمائے گا. جب آگ لگی ہو اذان پڑھے. جب میت کو دفن کر دیا جائے اس کے سرانے پر اذان پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لو کہ ہر مشکل کے وقت اذان پڑھنے سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. جن کی سرکشی کے وقت جس کو جن ہو جن نے جس پر قبضہ کیا ہوا ہو اثرات ہو اس کے بھی کان میں اذان پڑھو. اس لیے آپ نے سنا نا کئی عامل لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھر میں اذان پڑھو 7 دن تک گھر میں 4 کونوں میں اگر کسی کے گھر میں کوئی جادو ٹونا یا کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے تو اپنے گھر میں وہ 7 دن تک چاروں کونوں میں اذان پڑھا کرے فجر کے وقت بھی اور مغرب کے وقت بھی. تو انشاءاللہ امید واسق ہے کہ وہ اس کا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا اور وہ خود بھی محفوظ ہو جائیں گے. گھر میں برکت بھی آ جائے گی. جب فرمایا جب جنگل میں راستہ بھول جائے پھر بھی اذان پڑھے جب کوئی اسے بتانے والا نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اذان پڑھنا مستحب ہے. فرمایا وبا بیماری کے زمانے میں اذان پڑھنا بھی مستحب ہے. کوئی پریشانی آ گئی کوئی جو بیماری آ گئی اور وبا اجتماعی طور پر ہے تو اجتماعی طور پر اذانیں پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے. تو یہ اس حدیث سے ہمارے جو مسائل نکلے کہ یعنی اس عورت نے کہا اب حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی صبر کرے تو جنت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں پر دعا یہ کریں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جب دورہ مجھے پڑتا ہے تو میرے سر سے کبھی دوپٹہ سر پہ جاتا ہے کبھی کچھ تو پریشان ہوتی ہوں کہیں میرا بدن ننگا نہ ہو جائے تو دعا کرے میری بے پردگی نہ ہو میں بے پردہ نہ ہوں. اور صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس عورت کو دیکھا گلی میں پڑی ہوئی اسے دورہ پڑا ہوا ہے کبھی چوک میں پڑی ہوئی ہے لیکن کبھی وہ بے پردہ نہیں. میرے مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ. تو بے پردگی ایک بہت بڑی لعنت ہے جس میں آج ہمارا ہر گھر پھنس چکا ہے. بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے پیر اس بے پردگی کا شکار ہیں. پردے میں عزت ہے بے پردگی میں عزت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے. اور فرمایا اگر عورت پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے اس کے ایک بال پر ننگا ہو جائے اس کا بال غیر محرم اسے دیکھ لے اس عورت پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے گھروں میں پردے کی بھی جو ہے وہ کوشش کیا کریں اور اپنے گھروں میں پردہ نظام کریں تاکہ اس گناہوں سے اس بیماری سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے. اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ نسخہ لکھا ہے انہوں نے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. نسخہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مرگی والا بندہ جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہو فرمایا اس پر سورہ الشمس جو ہے یہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک اسے مرگی سے نجات عطا فرمائے گا.